السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے توحید کے عقلی دلائل پیش کریں گے۔ دنیا میں کوئی چھوٹی اور معمولی چیز ہو، وہ خود بخود نہیں بن جاتی، کوئی نہ کوئی اس کا خالق اور بنانے والا ہوتا ہے۔ جب یہ معمولی چیزیں بھی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، تو پھر یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ پوری کائنات خود بخود تو وجود میں نہیں آئی ہوگی، ان کا بھی کوئی خالق اور بنانے والا ہوگا۔ اور چونکہ ان تمام تخلیقات میں ایک طرح کا توافق اور توازن ہے، اس لیے ان کی خالق اور بنانے والے کئی نہیں ہو سکتے، کوئی ایک ہی ہستی ہے جس نے ان کی تخلیق کی۔ یہ پوری کائنات جو ہمارے سامنے بظاہر بکھری پڑی نظر آتی ہے، اور جس کے معمولی سے حصے کو بھی ابھی تک انسانی عقل سمجھ نہیں پائی ہے، اس میں جو یکسانی و نظم ہے، مخلوقات کے درمیان جو تعاون و اشتراک اور اتحاد ہے، وہ نہ صرف یہ کہ کائنات کی وحدت کی دلیل ہے، بلکہ اس کی بھی دلیل ہے کہ کوئی ایک ہی ہستی ہے جس نے نہ صرف ان چیزوں کو پیدا کیا بلکہ انہیں ایک انتظام میں پرویا ہے۔ اگر وہ خدائے واحد اور اکیلا نہ ہو تو پھر یہ نظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ غور کیجیے، دنیا میں کوئی بھی چیز اس وقت تک وجود پذیر نہیں ہو سکتی جب تک اس دنیا میں کار فرما تمام قوتوں میں توافق، تعاون اور اشتراک عمل نہ ہو۔ زمین سے ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں اگ سکتا جب تک کہ خود اس میں اگنے کی صلاحیت نہ ہو، زمین میں اسے اگانے کی صلاحیت نہ ہو، ہوا، پانی اور موسم اس کے مناسب اور موافق نہ ہو، سورج سے اسے مناسب گرمی اور روشنی نہ ملے۔ جب یہ تمام عناصر اور ان کی قوتیں ایک توازن کے ساتھ جمع ہوتی ہے، تب کہیں جا کر دانہ زمین سے اگتا ہے، برگ و بہار لاتا ہے اور انسانیت کے لیے سود مند ہوتا ہے۔ اگر خدا ایک نہ ہو، کئی خود مختار قوتیں ہوں، تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی یہ نظام عالم قائم نہیں رہ پائے، باہم متصادم اور ٹکرا کر یہ ختم ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے اور بلا شبہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا اور تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا ایک ہے اور خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہی ہے جس نے نظام عالم اور کائنات کو قائم رکھا ہے۔ توحید یعنی خدا کے ایک ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان اور پوری کائنات کی ایک چیز ایک نظم و ضبط اور اصول و قانون کی پابند ہے۔ سورج، چاند سے لے کر انسان، حیوان، ہوا، پانی اور جمادات و نباتات تک جہاں بھی نظر جاتی ہے، یہی معلوم پڑتا ہے کہ ہر ایک مقررہ نظام اور اصول کا پابند ہے، وہ اس قانون سے ذرہ بھی نہیں ہٹتا، اور یہ قانون کی پابندی ہی اس دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ انسان خود اپنے وجود ہی پر نظر ڈالے تو وہ خدا کی وحدانیت کا قائل ہو جائے۔ بظاہر آزاد اور خود مختار نظر آنے والا انسان کتنا پابند ہے کہ اگر اس پابندی کے بند کو وہ توڑنا چاہے تو اس کا وجود ختم ہو جائے۔ وہ آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے۔ اب غور کیجیے، انسان اگر ان پابندیوں کو توڑنا چاہے، ان میں سے کسی عضو سے اس کے مخصوص کام کے بجائے کوئی دوسرا کام لینا چاہے، تو کیا اس کا وجود باقی رہ سکتا ہے؟ بلا شبہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا ایک ذرہ کچھ اصولوں اور ضابطوں کا پابند ہے، اور اسے ان اصولوں اور ضابطوں کا پابند جس ہستی نے بنایا ہے وہ ایک ہے، اور وہ خدائے واحد کی ہی ہستی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔